الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آئیے جنازے کے متعلق جو ہمارا مضمون ہے انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ نماز جنازہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نماز جنازہ کس کی ادا کرنی چاہیے؟ تو نماز جنازہ ہر مسلمان کی ادا ہونی چاہیے، یہاں تک کہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ وہ بچہ جو پیدائش کے بعد انتقال کر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یعنی پیدا ہونے کے بعد ایک علامت بھی اس کی زندگی کی ظاہر ہوئی، مثلا رویا یا کچھ ایسی حرکت کیا جس سے معلوم ہو کہ یہ زندہ پیدا ہوا، اس کو غسل بھی دینا ہے اور اس کو کفنانا ہے اور نماز جنازہ بھی اس کی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو کسی بھی وقت نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو رواج ہے کہ 5 وقتہ نماز میں سے کسی ایک نماز کے وقت میں جنازہ لایا جاتا ہے تاکہ جو ہے مصلیان مسجد بھی جنازے میں شریک ہوں، اس لیے کہ نماز جنازہ میں جو ہے جتنی زیادہ جماعت ہوگی، جتنی زیادہ تعداد ہوگی مصلی حضرات کی، اتنا زیادہ اس کے لیے افضل ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بھی ایک تدبیر کی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی وقت ان کے علاوہ بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ اوقات مکروہہ میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے طلوع آفتاب کا وقت ہے، زوال آفتاب کا وقت ہے یا غروب آفتاب کا وقت ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے جنازہ ان اوقات میں سے کسی ایک وقت میں تیار آ جائے تو اسی وقت جو ہے نماز جنازہ ادا کر لینا زیادہ بہتر ہے، اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ اور تو اس میں بتلایا گیا کہ جو بادشاہ وقت ہے، حکومت اسلامی ہے، تو بادشاہ وقت یا وہ قاضی جس کو بادشاہ مقرر کرتا ہے جج کے لیے عدالت میں جو فیصلے وغیرہ دیتے ہیں، یا ان کا نائب جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ان کے بغیر جو ہے بستی کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ بتلائی گئی کہ میت جن کے یعنی مرحوم اپنی زندگی میں جس امام کے پیچھے اپنی زندگی میں نمازیں ادا کیا کرتا تھا وہی امام اس کی آخری نماز پڑھائی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر میت کے اولیاء میں امام صاحب سے زیادہ کوئی افضل شخص موجود ہے تو وہ بھی نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میت کے اولیاء میں وہ زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھے گا جو میت کے جتنا قریب ہوگا، یا وہ جس کو میت کا ولی اجازت دے وہ بھی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ اب آئیے تدفین کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ جنازے کے جو آداب ہیں وہ اسے قبل کی نشست میں بیان کر دیے گئے ہیں، اسی لیے ہم تدفین کی طرف آتے ہیں۔ تدفین کرنا بھی یہ فرض کفایہ ہے، اور تدفین میں جو ہے جہاں تک قبر کی بات ہے، قبر کا جو طول ہوتا ہے وہ میت کے قد کے برابر ہونا چاہیے۔ میت کے قد کے برابر قبر لمبی ہو، اور چوڑی ہونے میں اس کے کمر کا اندازہ کریں، کمر کے حساب سے جو ہے قبر چوڑی ہونی چاہیے۔ البتہ گہرائی بھی جو ہے اتنی ہونی چاہیے کہ سینے تک ہو، یا میت کے قد کے برابر بھی اگر قبر گہری کی جائے تو یہ بھی زیادہ افضل بتلایا گیا ہے۔ میت کو قبر میں قبلے کی سمت سے اتاریں گے، اگر مناسب ہے، موقع ہے تو قبلے کی سمت سے میت کو قبر میں اتاریں گے، اور قبر میں اتارنے والے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھیں گے، اور میت کو قبر میں اتاریں گے تو سر جو ہوگا میت کا سرانہ شمال کی طرف ہوگا اور پاؤں جنوب کی طرف ہوں گے، یعنی میت کا جو چہرہ ہے، داہنا جو حصہ ہے وہ قبلے کی سمت آنی چاہیے۔ اس طرح میت کو قبر میں اتارنے کے بعد جو ہے اس کو قبر میں جو ہے رکھ دینے کے بعد جو ہے قبر میں البتہ کوئی تبرکات رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی شجرہ شریف رکھنا چاہتا ہے یا کوئی سورہ وغیرہ، کوئی آیتیں وغیرہ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ مبارک اور متبرک چیزیں
کفن میں نہ رکھیں کہ اگر میت پھولے گی اور پھٹے گی تو اس میں ان کاغذات کی توہین ہوگی، لہذا ان کو جو ہے قبر کے اندر مغرب کی سمت میں یعنی شمال قبلے کی سمت میں کوئی محراب وغیرہ بنا کر اس میں اس کو رکھنا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں میت کو حاصل ہوں گی۔ میت کو قبر میں اتار دینے کے بعد جو ہے جو کفن کے جو گھیٹیاں کفن کی جو ڈوریاں تھیں اس کو کھول دیں، کمر کے پاس اور سر کے پاس کھول دیں، پاؤں کے پاس نہ کھولیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی آڑ ایسا لگا دیں کہ مٹی ڈائریکٹ میت کے چہرے پر نہ پڑے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جیسا کہ کہتے ہیں دیہات وغیرہ میں یہ عام رواج ہے کہ مٹی میں مٹی ملانا زیادہ بہتر ہے، یہ معاذ اللہ یہ خیال غلط ہے، یہ میت کی توہین ہے۔ وہ میت ہے، اس کو غسل دیا گیا، آپ نے اس کو احترام کے ساتھ نرم انداز میں اس کو خیال کر کے اس کو یہاں تک لائے ہیں، تو اس پر ڈائریکٹ مٹی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ وہ کوئی تختے وغیرہ آڑ لگا دیتے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ ہمارے پاس بھی جو مروجہ رواج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور مٹی ڈائریکٹ میت کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور مٹی ڈالنے میں جو ہے سب سے پہلے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھتے ہوئے جو ہے مٹی ڈالیں۔ پہلی مٹھی منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ومنہا نعیدکم، تیسری مٹھی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں میت کو ضرور حاصل ہوں گی۔ قبر بند کر دینے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا جائز ہے، لیکن اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ اس میں حکمت یہ ہے کہ میت کی قبر کی جو مٹی ہے وہ برابر دبی رہے، لیول میں رہے، اس پر کوئی درخت کوئی پودا وغیرہ لگائے تاکہ اس کے ہریالی ہو اور اس سے اس کی جو تسبیح کی جو برکت ہوتی ہے وہ میت کو پہنچے، اس نیت سے اس پر کوئی لگانا جائز ہے۔ اور اس پر جو ہے کھڑے ہو کر قبر پر درود پاک پڑھنا، دعائیں پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ایسے وقت میں جو ہے میت کو تلقین کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر تسبیحات وغیرہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور مسنون بتلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں دیگر سنتوں اور آداب کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔